السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہم 3 خبروں پہ بات کریں گے. ایک تو یہ کہ کے پی میں سہیل افریدی کو کس طرح غیر متعلق کیا جا رہا ہے اور بجائے ان کو ہٹائے پوری حکومت کا قبضہ کیسے لیا جا رہا ہے اور کیا وہاں پہ تبدیلیاں ایسی ہو رہی ہیں جس سے وہ عضو معطل بن کر رہ جائیں گے اور زیادہ تر کے پی کی حکومت کا کنٹرول جو ہے وہ وفاق کے پاس رہے گا. اس کی کیا گورنر راج کے بغیر ہی یہ سلسلہ کیسے ہوگا یہ میں آپ کو بتاؤں گا. دوسرا، غزہ پیس فورس، غزہ کا پیس بورڈ بھی ایک بن رہا ہے. غزہ پیس فورس کا تو آپ نے پہلے سنا رکھا تھا. غزہ پیس بورڈ بن رہا ہے صدر ٹرمپ کا. وہ ایک پیرالل اقوام متحدہ بنائی جا رہی ہے جس میں کہ پوری دنیا کے لوگوں کو متحد کوشش کی جا رہی ہے. دنیا کے 60 ممالک کے لوگوں کو اس میں لایا جائے. پاکستان کو بھی دعوت دی گئی ہے اور اس میں نہ شامل ہونے والوں کے لیے ٹرمپ نے بڑی سخت دھمکیاں دی ہیں. فرانس کے لیے کہا ہے کہ اس پہ 200% تک ٹیرف لگایا جائے گا اگر وہ اس میں شامل نہیں ہوتا ہے. یہ کیا پلان ہے اور اس پہ کیا بات چیت ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا. دوسرا، خواجہ آصف نے آج 18ویں ترمیم پہ حملہ کر دیا ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے بڑا ریڈ فلیگ انہوں نے دکھایا ہے اور 28ویں ترمیم کا عندیہ بھی دیا ہے. اس پر بھی بات کریں گے کہ خواجہ آصف نے کیوں کہا اور کیا کہا. سب سے پہلے اس چینل کو کریں آپ سبسکرائب تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور بیہائنڈ دی سین کیا ہو رہا ہے. اچھا جی، کے پی کے حوالے سے آپ سے بات کر رہے تھے. کے پی میں آپ کو پتہ ہے کہ سہیل افریدی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. آپ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنسز دیکھ چکے ہیں اور باقی بھی بیانات دیکھتے رہتے ہیں کہ جی وہ جس طریقے سے چیلنج کرتے ہیں ریاست کو، اس اسٹیبلشمنٹ کو، وہ پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اور باقاعدہ ان کے حوالے سے پریس کانفرنسز میں بھی کہا گیا. تو اب ان کو ہٹانا ہے یہ نہیں ہٹانا، اس حوالے سے کہا گیا کہ جی سیاستدان فیصلہ کریں گے، ہم تو اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے گورنر راج لگایا جا سکتا ہے لیکن وہ ایک بڑی ریڈ فلیگ ہوگا. گورنر راج لگانا ایک صوبے میں جہاں پہ ایک حکومت ہے پاپولر جماعت کی، اس کو ہٹا کے دوسری حکومت لانا، اس سے پاکستان کی فیڈریشن کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ کام تو نہیں ہو رہا. ایک اور کام بڑا انوویٹو سا کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ ہمارے ایک دوست ہیں حماد حسن، وہ بڑے اندر کی خبریں رکھتے ہیں. ان کے مطابق وہاں پر ایک فارمولہ لایا جا رہا ہے. اعظم خان کا نام آپ کو یاد ہوگا جو پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری تھے پرائم منسٹر عمران خان کے، جب عمران خان وزیر اعظم. ان کو ظاہر ہے ان کو آپ کو پتہ ہے انہوں نے گواہی بھی دی تھی خان صاحب کے خلاف جو کہ بڑی محمل سی گواہی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے وہ آ گئے تھے سلطانی گواہ بننے کے لیے، راضی ہو گئے تھے. تو وہ ان کے اوپر کام ہوا ہے اور سنا ہے وہ ادھر اسلام آباد میں گھر بھی ان کا بن رہا ہے آج کل. اور وہ آپ پبلک افیئر میں اتنا نہیں دیکھتے لیکن آپ کو پتہ ہے ان کا بڑا انفلوئنس تھا. تو جو ان کا جو انفلوئنس ہے اس کو کے پی کی حکومت میں یوز کیا جا رہا ہے بیوروکریسی پر. اور جو شہاب علی شاہ ہیں اس وقت چیف سیکرٹری، وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جونیئر تھے اور بڑی انہوں نے ان کے کیریئر کی گروتھ میں بڑی ہیلپ کی. پھر ایک عادل صافی صاحب جو پی ایم پورٹل میں ہوتے تھے وہ اعظم خان کے بڑے قریب تھے، وہ پی ایم کے ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں، سی ایم کے ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں کے پی میں. تو اس گروپ کے ذریعے کے پی میں ان روڈز بنائی جا رہے ہیں کہ جی جو چیف سیکرٹری ہیں، جو بیوروکریسی ہے، وہ کنٹرول جو ہے وہ وفاق میں اس طریقے سے اس کا رہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو جیسے کہ پولیس کا استعمال ہوتا ہے پروٹیسٹ کے لیے. جو اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہو رہے تھے لیمن گنڈا پور کے دور میں، وہ پولیس اسلام آباد لے کے آ رہے ہیں، سرکاری وسائل استعمال لے کے آ رہے ہیں، تو ان کو اس وقت کی پولیس نے کہا تھا کہ ہم یوز نہیں کریں گے سیاست کے لیے. تو اسی طریقے سے جو پولیس ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو باقی بیوروکریسی ہے، اس کو کیسے قابو کیا جائے. آپ کو پتہ تیرا میں آپریشن بھی ہو رہا ہے. آپریشن سے حکومت کہتی ہے جی ہماری مرضی کے بغیر ہوا. آج بھی جو ہے پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کے ارکان کہہ رہے تھے جی قومی اسمبلی میں کہ جی تیرا آپریشن ہماری مرضی کے بغیر ہوا. حالانکہ کمپنسیشن حکومت دے رہی ہے. سہیل افریدی وہاں گئے بھی ہیں اور حکومت کوشش بھی کر رہی ہے، صوبائی حکومت بھی ان کی مدد کر رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر ہوا. مرضی کے بغیر ہوا ہے تو جو ایڈمنسٹریشن یوز ہو رہی ہے، جو لوکل ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے، چلیں فوج کے ساتھ ساتھ، وہ ساری تو اسی حکومت کے انڈر ہے نا. لیکن وہ اس حکومت کے انڈر ہوتے ہوئے بھی چیف سیکرٹری کے تھرو وفاق کے ساتھ زیادہ جو ہے نا اس کی لائلٹی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک فیڈریشن بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے تانے بانے جو ہے وہ اعظم خان سے ملتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ ایک حل نکالا گیا، انوویٹو سا حل، کہ سہیل افریدی اگر نہیں بات مانتے تو کم از کم بیوروکریسی تو ہماری بات مانے اور بیوروکریسی کے ذریعے بہت سارے کام لیے جائیں. جو کہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی بہت ہی خطرناک کام ہو، بلکہ وہ ایسے کام بھی ہو سکتے ہیں کہ تاکہ نظام چلتا رہے سسٹم کا. اور بجائے اس کے کہ سہیل افریدی اگر بات نہیں مانتے تو ان کو ہٹایا جائے، اپنے کام نکال لیے جائیں. اور کام وہ ہوں گے جیسے کہ آپریشن ہے، جیسے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو ریاست کے مقاصد ہیں وہ پورے ہوتے رہیں. تو یہ ایک چیز تھی.
دوسری طرف آتے ہیں جی دوسری خبر آج کی، اور وہ بڑی خبر ہے کہ خواجہ آصف نے جناب 18ویں ترمیم پہ حملہ کیا ہے کہ جی وہ ڈھکوسلا ثابت ہوئی، سارے فنڈ چلے گئے صوبوں میں، لیکن صوبوں نے اپنے جو ڈسٹرکٹس ہیں ان تک نہیں پہنچائے اور لوگوں تک چیزیں نہیں پہنچی۔ وہ کراچی کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے وہاں پر جو آگ لگی ہے بزنس سینٹر میں، اور اس سے ظاہر ہے وہ جو 1200 کے قریب دکانوں کا نقصان ہوا ہے، اور 50 کے قریب جانوں کا خدشہ ہے کہ وہ جانیں چلی گئیں، بلکہ ابھی لاپتہ افراد بھی 50 کے قریب ہیں، تو 100 تک ہو سکتا ہے ڈیتھ ٹول۔ بہت افسوسناک ایک واقعہ بھی ہوا ہے۔ اس پر کراچی میں سندھ حکومت جو ہے بڑی تنقید کی زد میں ہے کہ جی کوئی سیفٹی میئرز نہیں ہوتے، ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں ہوتا، جب دکانوں کی گنجائش آدھی تھی تو ڈبل کیسے ہوئیں، کیوں وہاں پر ایگزٹ نہیں تھے ایمرجنسی، فائر بریگیڈ کیوں نہیں پہنچ سکتا، فائر بریگیڈ کے پاس کتنا عملہ ہے، عملہ بھی پورا نہیں ہے۔ ہمارے دوست نعمت خان نے ایک کالم بھی لکھا آج انڈیپینڈنٹ اردو میں، جس میں بتایا ہے کہ یہ آگ پہلی دفعہ نہیں لگی، کتنی 20 آگ لگ چکی ہیں وہاں پر، نہ فائر بریگیڈ کو بہتر کیا گیا، نہ فائر ڈپارٹمنٹ کو بہتر کیا گیا، نہ اس کے علاوہ ریسکیو کے حوالے سے بلڈنگ کے کوئی لاز کو بہتر کیا گیا۔ تو یہ ایک گورننس کے مسائل ہیں، اس پر خواجہ آصف بولے ہیں۔ اور 18ویں ترمیم آپ کو پتہ ہے ریاست کو بھی اتنی زیادہ پسند نہیں ہے، اور بار بار باجوہ صاحب کے دور سے ہی کہا جاتا تھا کہ 18ویں ترمیم سے بڑا نقصان ہو گیا، کیونکہ فنڈ صوبوں کو ٹرانسفر ہو گئے اور وفاق کے پاس فنڈز ہی نہیں، وفاق نے قرضے ری پے کرنے ہوتے ہیں، جو باہر کے قرضے ہیں، ری شیڈولنگ ہوتی ہے، باقی کام ہوتے ہیں، دفاعی بجٹ وفاق کے پاس ہوتا ہے، لیکن اگر وفاق آدھا حصہ صوبے پہلے ہی لے کے جا چکے ہیں تو وفاق کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے دے؟ اس لیے انہوں نے کہا، اس لیے پہلے سے کہا جاتا تھا کہ 18ویں ترمیم غلطی ہو گئی ہے، اس کو ریورس کرنا ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ جی بالکل کسی صورت 18ویں ترمیم میں کمپرومائز نہیں ہوگا، مگر اب خواجہ آصف بھی بول پڑے ہیں، اور ظاہر ہے خواجہ آصف ڈیفینس منسٹر ہیں، دفاع کے وزیر ہیں، تو ان کا کہنا بڑی معنی رکھتا ہے کہ جی 18ویں ترمیم جو ہے وہ غلط ہے، اس سے لوگوں کو ڈیولوشن نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے 28ویں ترمیم کا بھی اندیا دیا کہ 28ویں ترمیم میں جو ہے وہ لوکل باڈیز کے حوالے سے امپاور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ واقعی لوکل باڈیز کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کے جو ادوار ہیں، مشرف دور ہو، ایوب دور ہو، ضیاء دور ہو، اس میں لوکل باڈیز کو امپاور کیا جاتا ہے، لیکن جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں وہ اس کام کو نہیں کر پاتی۔ یہ بہت ضروری کام ہے، اور میں ویسے اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا چاہیے۔ پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے، آپ تھانے، کچہری، ڈیولپمنٹ، یہ سارے کام ایم این اے ایم پی اے کریں، یا پھر لوکل لوگ ہوں، تاکہ لوکل شیرف ہوتے ہیں، لوکل بجلی والا محکمہ لوکلائز ہوتا ہے، روڈز کا محکمہ، جو گٹر کے ڈھکن نہیں کھلے ہوئے وہ، یہ ساری چیزوں کو اگر لوکل سطح پہ مینیج کیا جائے تو ظاہر ہے کمیونٹی کی انوالومنٹ بھی ہوگی، کمیونٹی کی پارٹیسپیشن بھی ہوگی، کمیونٹی بتائے گی بھی کہ یہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہے، یہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہے، وہ لوکلائز قسم کی انٹروینشنز کی جائیں گی تو اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ جو نہیں ہو رہا تھا، اس کا بڑا نقصان ہو رہا تھا، تو یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو پوائنٹس انہوں نے ریز کیے، لیکن ان کا یہ جو چیز ہے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو یہ اینگر کرے گی۔ اب دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کیا رسپانس دیتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی میں بلاول پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ بھائی کسی صورت میں بھی ہم 18ویں ترمیم پہ رول بیک نہیں کریں گے۔ ریاست کا بھی بڑا پریشر ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کریں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 18ویں ترمیم پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، صوبوں کا جو اختیار ہے وہ صوبوں کے پاس ہی رہے گا، اور فنڈز بھی جو ان کے پاس NFC ہے وہ بھی ان کے پاس پورا رہے گا۔ اور آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی بڑی متحرک ہو چکی ہے، بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس ہوئی، بلکہ پریزنٹیشن ہوئی ایوان صدر میں، اس کے بعد تقریباً میں ہر روز دیکھ رہا ہوں کہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کا کوئی نہ کوئی MNA MPA جا کے پریس کانفرنس کر رہا ہے، گویا ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اسلام آباد میں آپ لابنگ بڑھائیں اور بیانیہ بنائیں کہ سندھ میں ترقی ہو رہی ہے۔ وہ تو قدرت کی بات ہے کہ اس بلڈنگ میں آگ لگ گئی اور کیا بیانیہ بنانا تھا، بلکہ الٹا غلط بیانیہ بن گیا۔ لیکن یہ ایک چپکلش نظر آنا شروع ہو گئی ہے، دراڑ نظر آ رہی ہے اتحاد میں، نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں، دونوں اپنی اپنی طرف سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں آج کی آخری خبر کی طرف، اور وہ ہے غزہ پیس بورڈ، جو صدر ٹرمپ کا انیشیٹو ہے۔ غزہ پیس پروسیس جو انہوں نے شروع کیا تھا، مسلمان ملکوں نے اس کے انڈورس کیا تھا کہ جی وہاں سے اسرائیل پہلے قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا غزہ کی پٹی پہ بھی، تو انہوں نے کہا جی اسرائیل کی فوجیں واپس جائیں گی، اسرائیل کے جو فوجی ہیں حماس کے قبضے میں وہ واپس ریلیز کیے جائیں گے، اور غزہ میں ایک امن فورس تعینات کی جائے گی، ایک ایسی عبوری حکومت قائم کی جائے گی جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو۔ تو وہ پلان تھا، اس پلان کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا، قیدیوں کی تبادلہ ہو گیا، فوجیں نکل گئیں۔ اب وہ دوسرا مرحلہ اسٹیو وٹکاف نے ٹویٹ کیا تھا کچھ دن پہلے کہ جی ہم دوسرا مرحلہ شروع کریں گے، ٹرمپ کے ایڈوائزر ہیں۔ اب اس دوسرے مرحلے میں یہ کہا گیا کہ پوری دنیا کے 60 ملکوں کے سربراہوں کو کہا گیا کہ جی وہ پیس بورڈ بنے گا غزہ کا،
اس کے سربراہ کون ہوں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ، اور باقی ممالک اس کا حصہ ہوں گے، اور وہ پیس بورڈ جو ہے وہ فیصلے کرے گا غزہ کے کہ جی ہم نے یہاں کیا کرنا۔ اس میں انہوں نے آسٹریلیا کے پرائم منسٹر، دنیا کے دیگر ممالک کے پرائم منسٹر، چائنا کو انوائٹ کیا گیا، انڈیا کو بھی انوائٹ کیا گیا، دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو، مسلمان ملکوں کو خاص طور پہ، باقی بھی سارے ملکوں کو، بڑی پاورز کو، چین سمیت انوائٹ کیا گیا کہ جی سب بیٹھیں اور یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ غزہ کو کیسے مینیج کرنا ہے، مشرق وسطیٰ کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ اس چیز کو جو فورن پالیسی کے ایکسپرٹ ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پیرلل UN بن رہی ہے، اقوام متحدہ کو ختم کر کے اقوام متحدہ کے متوازی ایک بورڈ بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو غزہ پیس بورڈ ہوگا، یہ ایونچولی دنیا کے فیصلے یہاں پہ اس فورم پہ ہوں، اور جو ٹرمپ صاحب کا فورم ہے جس کے سربراہ ٹرمپ ہوں، UN سیکرٹری جنرل نہ ہوں، تو یہ بن رہا ہے۔ پاکستان کو بھی دعوت دی گئی ہے، پاکستان نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، ویلکم کیا ہے، خواجہ صاحب نے بھی کیا ہے، فارن آفس کے ترجمان نے بھی کہا کہ ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے اور ہم غزہ میں امن چاہتے ہیں۔ ماہرین اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک UN پیرلل بنانے کی کوشش ہے۔ آنے والا وقت اب یہ بتائے گا کہ کیا ہوگا۔ ٹرمپ صاحب نے فرانس کو کہا کہ اگر فرانس شامل نہیں ہوگا تو اس پہ 200% ٹیرف لگایا جائے گا۔ گویا ٹرمپ جو ہے اس کو ہر صورت میں کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یورپ کے ساتھ تو ویسے بھی گرین لینڈ کا تنازع چل رہا ہے ٹرمپ کا، اور یورپ کہہ رہا ہے کہ اب گرین لینڈ ہمارا یورپ کا حصہ ہے، اس پہ حملہ نہ کریں، لیکن صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ میں ہر صورت گرین لینڈ کو قبضہ لوں گا، یہ کسی ڈنمارک کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ خط لکھ کے کہا کہ ڈنمارک کا کوئی حصہ نہیں ہے، کشتیاں آپ کی پہلے پہنچ گئی تھی تو ہماری کشتیاں بھی آ گئیں۔ تو یک بہ یک جو ہے نا کشتیاں ساحلوں پہ چلنا شروع ہو گئی۔ وہ مجھے احمد فراز صاحب کا شعر بھی یاد آ گیا اس پہ کہ پتہ نہیں ہے انکار کی یک بستہ دھوپ پتہ نہیں ختم ہوئی اور کشتیاں جو چل پڑی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی کشتیاں جانے سے تنازع طے نہیں ہوگا، کہ یہ طے نہیں ہوگا کہ ملکیت کس کی ہے، ملکیت کشتی ہماری بھی گئی تھی تو ہماری ملکیت ہے۔ بات پیندے چودھری جو ہے، تو اب اس پہ آنے والے دنوں میں آپ کو خبریں ملیں گی اور پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان کا بڑا ٹرکی رول ہوگا، کیونکہ پاکستان کہہ چکا ہے کہ ہم حماس کو غیر مسلح کرنے کی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے، ہم ایسی کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے جس میں فیکشنز فلسطین کے آپس میں لڑیں، تو اور بس ہم صرف سیکیورٹی کے لیے وہاں پر ہوں گے اور امن کے لیے ہوں گے۔ تو اب یہ آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ پاکستان کرتا ہے، یہ بہت ٹرکی ہوگا۔ اسی لیے ابھی تک آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ہم پاکستان نے کیا کہا ہے، ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں ہی اس کے بارے میں پتہ چلے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں آج کا سچ۔